ویلکم بیک ناظرین. ڈار صاحب, تو چائنیز ڈپلومیسی کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے ایک طرف, دوسری طرف ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ ہندوستان کا لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر چائنا ہے. ابھی امریکہ کے بارے میں شہری نے کہا, تو اگر خوف ہے ساتھ ڈر بھی ہے, لیکن الٹیمیٹلی یہ کوئی پیس تو انٹیکٹ رہے گا. دیکھیں دو چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے یہ فرما رہی تھی کہ ان کی لیڈرشپ آج بھی بھٹو صاحب کی جو کنٹریبیوشنز ہیں اس کو ریکگنائز کرتے ہیں, اور پھر انہوں نے اسی طرح دوسری مین سٹریم پارٹی جو ہماری ہے اس سے بھی بڑا ریگولر ریپو رکھا ہوا ہے. آج بھی ہماری سیپریٹ میٹنگ ہوئی ہے. میاں نواز شریف صاحب دے اپریشیٹڈ ہز کنٹریبیوشن, میاں نواز شریف کنٹریبیوشن مختلف جو پروجیکٹس میں. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اسی سال جنوری میں میاں صاحب کو انہوں نے انوائٹ کیا تھا, گیو ہم اسٹیٹ پروٹوکول اینڈ آل دس تھنگ. تو ہماری, میں سمجھتا ہوں کہ جہاں چائنا آتا ہے وہاں وہ اپوزیشن اور گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے, اور دس probably is one of the reason why Mian Nawaz Sharif is attending آج صدارتی ڈنر میں بھی, the heated atmosphere at the moment. Chinese will help to cool off the heat between the politics. دوسرا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ چائنا is a very good road model. ہمارا ویسٹ سے زیادہ چائنا ایک اکنامک روڈ ماڈل ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کی ڈبل ڈیجٹ جی ڈی پی گروتھ ہے in the last 2 decades, consistent and parallel to any other country in the world. اس کے بعد اس کے couple of trillion dollar کے ریزرو پڑے ہوئے ہیں. تیسرا اس کا جو اگلا پروجیکشن ہے کہ in this coming decade China is going to the world biggest superpower in economy. تو امریکہ اور انڈیا پیچھے ہوں گے چائنا کے بعد. یہ تین جو نیکسٹ ہیں, یعنی جو اگلی دہائی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور میرے نزدیک یہ جو ہماری جو پراکسیمٹی, ہمارا ابھی بھی وہاں جو آپ دیکھیں کہ جو پر کیپٹا کہاں سے کہاں وہ لے گئے ہیں, we can now actually capitalize on this. ہماری لیبر now comparatively cheaper than China. At one stage China was cheaper, ان کی لیبر آف جو پروڈکشن میں کاسٹ تھی that was much more economical than Pakistan. It's no longer Pakistan. لیکن وہ ہماری لیبر کا جب فائدہ اٹھائیں گے جب آپ اپنا اکنامک زون بنائیں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ اب چائنا کے ایک ایسا ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ اسٹریٹجک جو ہے ڈیپ ریلیشن شپ کی ضرورت ہے. وہ ہے, لیکن ہمیں اس کو کنورٹ کرنا اکنامک سائڈ کے اوپر. میں سمجھتا ہوں اس کا بہت سکوپ ہے اور وہ کرنا چاہیے. اس کو کرنا چاہیے. فاطمی صاحب, ڈپلومیسی پر واپس آتے ہیں. چائنیز ڈپلومیسی, از اٹ انڈر گوئنگ سم کائنڈ آف چینج, جس کی شہری نے جس کی طرف اشارہ کیا؟ امریکن اور یورپین جو آبزرورز ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ نئی جنریشن جو اب لیڈرشپ پوزیشنز میں آ رہی ہے چائنا میں آ رہی ہے, یہ ساری اس نے امریکہ اور یورپ میں اپنی تعلیم حاصل کیا ہے. یہ سوویت یونیورسٹیز کے اب پروڈکٹس نہیں ہیں. تو they are becoming as good as the Americans in asserting China's legitimate role. اور چائنا میں ایک سینس آف کانفیڈنس پیدا ہوا ہے. جب میاں صاحب تشریف لے گئے تھے جنوری میں اور ان کی جب بات چیت ہوئی تھی تو اس سے صاف پتہ یہ چل رہا تھا کہ چائنا جو ہے نے اپنے کور انٹرسٹس پر اپنی پوزیشن کو اسرٹ کرے گا. ون چائنا ہے, اس کے بعد ساؤتھ چائنا سیز پر ہے, پیرسل آئلینڈز پر ہے, اور یہ جو باقی کنٹریز جو اس کو انسرکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹبٹ کا ایشو ہے, دلائی لاما کا ایشو ہے, یہاں تک کہ نوبل پیس پرائز جو کہ شاید دنیا کو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ بڑی انسگنیفیکنٹ چیز ہے, مگر انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ یہ ویسٹرن آرگنائز انسٹیگیشن ہے ود ان چائنا, اور چائنا کے لیے سب سے بڑا جو فیئر ہے وہ انسٹیبلٹی ہے, وہ اس کی اجازت نہیں دیں گے. اس پر آپ نے دیکھیے کتنا ہارڈ لائن انہوں نے پوزیشن لیا, فرینڈلی کنٹریز کو اپروچ کیا کہ آپ ان کی سیریمنی کو بھی نہ اٹینڈ کریں. اور ایک اور پوائنٹ میں ایڈ کروں گا, جہاں انڈیا کر رہا ہے اور پاکستان نہیں کر رہا. نہیں, پاکستان تو کبھی نہیں کرے گا, کیونکہ پاکستان کبھی چین کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچائے گا, کیونکہ چائنیز بھی ہمارا اتنی خیال رکھتے ہیں. اور شری نے بھٹو صاحب کا ذکر کیا, میں کہوں کہ دیکھیں 2-3 ایسے ایگریمنٹس میاں صاحب کے وقت میں سائن ہوئے ہیں, نیوکلیئر, سویلین نیوکلیئر, جس کو ساری دنیا نے اپوز کیا, میاں صاحب نے سائن کیا. JF-17 میاں صاحب نے سائن کیا. الخالد ٹینک میاں صاحب نے سائن کیا. تو وہ ڈسٹنگوش نہیں کرتے ہیں.
بالکل اور نہ ہم بھی ڈسٹنکشن تو یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے. ناؤ کمنگ بیک ٹو یور کوشچن, یہ بہت صحیح پوائنٹ انہوں نے شری نے کہا کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ایڈمنسٹریشن جو ہے نا, اس نے دو چیز میجر انیشیٹو لے. ایک تو اس نے روس کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ کو ریسیٹ کیا ہے اور اس سے چائنیز گورنمنٹ, مگر چائنا کے ساتھ اس کی فالو آؤٹ نیگیٹو ہوئی ہے. اور امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہے نا وہ اٹ از ونس اگین ایکوئنگ واٹ دا بش ایڈمنسٹریشن یوزڈ ٹو سے کہ جی چائنا بڑا اسرٹیو ہو رہا ہے, چائنا بڑا فورسفل ہو رہا ہے, چائنا اگریسو ہو رہا ہے, اور چائنا جو ہے اس پر ہمیں اس قسم کی کوآپریشن نہیں دے رہا نارتھ کوریا اور ایران پر جو ہمیں اس سے امید تھی. تو بھائی اب چائنا کے اپنے بھی تو انٹرسٹ ہے, تو وہ ون وے اب ٹریفک نہیں ہوگا. چائنیز ڈپلومیسی ول نو لانگر بی سبسروینٹ, no longer be submissive. You will see that particularly after 2012 جو ان کے ہو جنٹاؤ کے designated successor ہیں جن شے پنگ, ان کے بات چیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ چائنا کہتا ہے کہ بھائی اگر ہم دنیا کے سب سے بڑے اکنامک پاور ہیں اور ہم سب سے بڑے فیکٹر ہیں فار انشورنگ پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان دا ریجن, تو آپ ہمارے خلاف کسی قسم کے کانسپریسیز میں ہمارے نیبرز کو میننگ آسٹریلیا, ساؤتھ کوریا, جاپان اور انڈیا کو انوالو نہ کریں. اس سچویشن میں پاکستان پر کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ پاکستان چائنیز ڈپلومیسی پہ ڈز دس امپیکٹ؟ دیکھیے ڈپلومیسی ایک چیز ہے, اسٹریٹجک انیشیٹیوز ایک چیز ہے. ڈپلومیسی میری نظر میں چائنیز کی ابھی بھی بہت نرم اور میچور اور پاکستان کے ساتھ خاص طور تسلسل سے چلتی جا رہی ہے. اسٹریٹجک انیشیٹیوز اور ان کی نیا ایک پوسچر جو ہے وہ بدلا ہے سرٹنلی ان کے نیول بیہیویئر میں, اور امریکہ کا بھی اس پر رد عمل آیا ہے. پاکستان کو اس میں سمجھتی ہوں کوئی اپنی پالیسی تبدیل نہیں کرنی. ہم جتنا تنقید کرتے ہیں کر لیں لیکن, اور جو بھی کہہ لیں, لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم پیچھے رہے ہیں نہ صرف ڈپلومیسی میں یا اپنی اسٹریٹجک وضاحتیں کرنے میں. تو اس وقت چائنا کے حوالے سے جی بالکل آئی تھنک جتنا, بلکہ کچھ تو لوگوں نے کہا کہ ہم اتنا زیادہ کیوں ادھر جا رہے ہیں. اور انڈیا کے ساتھ دیکھیے, انڈیا کا جو ٹریڈ ہے ان کے ساتھ ہمارا 1/7 ہے اس کا, تو اس کو بڑھانے کی جو وجوہات ہیں ساری پولیٹیکل اور اسٹریٹجک نہیں رہی ہیں. زیادہ تر ہمارے جو اس وقت انگیجمنٹ ان سے ہے وہ انفراسٹرکچر پہ ہے, وہ ایگریکلچر پہ ہے, وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پہ ہے, تاکہ وہ یہاں آئیں اور اپنی ایک تو ٹریڈ پاکستان کی بڑھے اور پاکستان میں انویسٹمنٹ چین کے حوالے سے آئے. پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ دیکھیے چین کا اب جو پوسچر ہے وہ اٹس انٹائرلی انڈرسٹینڈیبل, ویری ٹرو, کیونکہ ناؤ دے ہیو اگین ایز بینگ سیڈ کانفیڈنس تو ایک چیز ہے, لیکن ان کی اب جو وائبلٹی ہے انٹرنیشنلی اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ دے آر ناٹ اے اسٹیبل ڈیموکریسی, اور ان کے ہیومن رائٹس ریکارڈ کی بھی بات کی جاتی ہے, بہت سی باتیں, لیکن پاکستان کے حوالے سے ان کے جو بھی مسائل رہے ہیں, ان کے پریفری پہ جو اسلامک انسرجنسی رہی ہے وغیرہ ویگیر پروونسز میں, وہ بھی پاکستان نے بہت ہی میں سمجھتی ہوں ایک طریقے سے مینج کیا ہے. اور تنقید کی جاتی ہے کہ بھی پاکستان انڈیا اور چائنا کیوں نہیں جس طرح مینج کرتے ہیں, ٹریڈ بھی ہو رہا ہے لیکن اتنا پرانا ڈسپیوٹ ہے. دیکھیے پاکستان انڈیا کی ریلیشن شپ اور چین اور انڈیا کی ریلیشن شپ میں بہت فرق ہے. ویسٹ سے چین کو کوئی خاص خطرہ کبھی نہیں نظر آیا ہے اپنے ڈائریکٹ ویسٹرن بارڈر سے جس طرح پاکستان انڈیا کا رہا ہے. دیٹ از این اسٹیبلش فیکٹ. ان کو ہمیشہ تھریٹ ایسٹ سے اور ساؤتھ سے رہی ہے. امریکہ کی بھی پہنچ اس طرف سے آتی ہے دوسرے سائڈ آف دا گلوب سے. سو دے ہیو اے ڈفرنٹ ریلیشن شپ. اینڈ ناؤ ٹھیک ہے, بڑی توقع بھی تھی کہ پریگمیٹزم میں دے ول انویسٹ ناؤ مچ مور ان انڈیا, لیکن آپ دیکھیں وہ واحد ملک تھا کہ اتنے بڑے وزٹ پہ بھی جتنے ان کی ٹریڈ ڈیل سائن ہوئی ہوں گی اور وہ انڈیا کی اکنامک کیپیسٹی پہ مبنی, انہوں نے تو کشمیر کی بات کی جو پھر بھی بات کی. ناظرین اس پوائنٹ پہ ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان ہندوستان کے حوالے سے چائنا کا کیا امپیکٹ ہے. ڈز دا چائنا فیکٹ میٹر اور ٹو واٹ ایکسٹینٹ. ایک بریک کے بعد